گھومتی ہیں، سفر نامے لکھتی ہیں، اور اگر میں یہ بات کروں کہ ملتان میں یہ پہلی خاتون ہیں جو کہ گائناکالوجسٹ بھی ہیں اور سفر نامے بھی لکھتی ہیں. ہاں آسما، ہمارے ساتھ اور بہت پیارے پیارے بہت خوبصورت مہمان موجود ہیں، ان سے بھی آپ کا تعارف کرواتی چلوں. جنوبی پنجاب کی ایک جانی مانی شخصیت، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی نفیس پرسنالٹی کی مالک، اور نیشنل سرائکی پارٹی کی صدر ہیں، اور لوگوں نے ان کو وسیب کے لوگوں نے ایک بڑا خوبصورت ٹائٹل دیا ہے بنتے سرائکستان کا. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترمہ ساجدہ لنگا صاحبہ. السلام علیکم میم، ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں؟ عید مبارک آپ کو. بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت عید مبارک. جی جی بالکل بالکل. میری دوسری گیسٹ سے بھی آپ کا تعارف کرواتی چلوں. پاکستان کی شان، وہ جینیس بچے جن کی وجہ سے پاکستان آج بھی، جنہوں نے ایک پاکستان کا ایک امپریشن بلڈ کیا ہے، ایسے بچے جو ہیں وہ پاکستان کی شان ہے، میں کہتی ہوں، جو پاکستان کو آگے بڑھا رہے ہیں. چھوٹی سی ایک طالبہ جس کا تعلق جو ہے وہ دانش اسکول حاصل پور سے ہے، میں اور غریبوں میں بانٹتے ہیں، تو وہ ایک روحانی خوشی کے ساتھ یہ عید ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. ساجدہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں میم، آپ کس طرح سے عید سیلیبریٹ کرتی ہیں؟ جیسے راحت نے بتایا ہے ماشاءاللہ کہ ظاہری ہے کہ ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے پرانی، کہ اسی کے مطابق صبح صبح اٹھنا، اور سویاں یہ تمام ہمارے جو ادھر سرائکی بیلٹ کے لوگ ہیں صبح صبح ناشتے میں ضرور وہ پھیمنیاں ٹائپ دودھ والی یا سویاں پکی ہوئی میٹھی چیز ضرور کھاتے ہیں، چاہے وہ میٹھی عید ہو یا یہ والی ہو، کیونکہ پھر بعد میں بکرا کٹتا ہے، کلیجی آتی ہے، اس کو بھونا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اس عید پہ فائدہ یہ ہے گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں، چھوٹی سطح پہ بھی انگیٹھیاں رکھ کے ہم لوگ باربیکیو وغیرہ کر لیتے ہیں، فیملیز مل کے بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے کافی عرصے کے بعد، مطلب ملنے کا ایک پورے سال بعد کافی لوگوں کو چھٹیاں بھی ہوتی ہیں. اور مزے کی بات ہے اس دفعہ تو زیادہ ہی ویکینڈ بڑھ گئے، بالکل کافی لوگ اب اکٹھے ہیں اور اس کو انجوائے کرنے کی بھرپور کوشش بھی کر رہے ہیں. اور وہ جو انسان جو اپنی رسومات میں زندہ رہتا ہے نا، میں سمجھتی ہوں وہ لائیولی اپنی لائف کو اسپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کو صحیح رہ جاتا ہے، اس کی لائف کا بامقصد. مطلب یہ ہماری ٹریڈیشنز بھی ہیں اور ہماری مطلب ریلیجیس ٹریڈیشنز بھی ہیں، یہ کہ ہم اس چیز کو بہت اچھے سے انجوائے کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، مطلب یہ ہمارے لیے کہ ہم اس ڈے کو اتنے دیکھیں نا، پوری جو کہہ سکتے ہیں کہ مسلم قوم ہے وہ پوری ایک دن ساری یکجا ہو کے ایک جگہ. ویسے تو فنکشنز ہم لوگ اپنے سیلیبریٹ کریں، چھوٹے موٹے ایونٹس کرتے ہیں تو اس میں صرف اپنی فیملی کو اس میں انٹر کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایسی خاص دن ہے، یہ میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے ہمارے لیے کہ ان دنوں میں ہم لوگ مطلب تمام لوگ یکجا، اور ہر گھر میں خوشی کا، چاہے وہ چھوٹی سطح پہ ہو، جو نہیں کر سکتا وہ. بات چیت کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں. ہم کر رہے تھے عید کے بارے میں بات چیت، اور بڑے مزے کی باتیں سن رہے تھے کہ کس طرح سے عید سب لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا ساجدہ صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی میم، اپنے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے. سیاست میں آنا کیسے ہوا، کیسے سوچا آپ نے یہ پارٹی بنانے کا؟ پارٹی میں نے نہیں بنائی تھی. پارٹی ہماری تحریک یہ تقریباً ماشاءاللہ سے 42 ایئرز ہو گئے، 43 ایئرز ہو گئے. بیرسٹر تاج لنگا صاحب میرے جو ہیں سینئر مجھ سے، میرے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی استاد بھی تھے. ان کے ساتھ اپنی وسیب کی محرومیوں کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ہماری فیملی، ہماری برادری کے ہمارے ریلیٹیو بھی ہیں، اس لحاظ سے ان کو دیکھتے ہوئے کہ وہ جو جد و جہد کر رہے تھے اس میں ایک خلا تھا کہ خواتین کو ایکٹیو ہونا چاہیے، کسی نہ کسی سیکٹر سے، کسی نہ کسی طریقے سے ایکٹیو ہوں، تاکہ جو ایک فیمیلز کی پرابلمز ہیں اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کو جا کے کنوینس کر سکیں آگے. جب انسان جاتا ہے اگلی جو ایک سطح ہے ایوانوں تک یا اس سے آگے جا کے کسی سے بات کرنے کے ٹائم، تو اپنے مسودے ہم لوگ اپنی خواتین یا اپنی فیمیلز کی کس طرح سے صحیح بہتر، پہلے میں نے وہاں سے سٹارٹ کیا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بیرسٹر تاج لنگا صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اب پارٹی ہے اس کو میں نے فال کیا ہوا ہے. اور وسیب کے مسائل اور ادھر کی ہم لوگ بیسک جو ہمارا ہے وہ ہم قومی تشخص کی بحالی چاہ رہے ہیں، اور اس سرائکی بیلٹ میں ہم چاہ رہے ہیں پروینس کی شکل میں ہو یا جس بھی. اچھا میڈم، آپ نے سرائکی بیلٹ کی بات کی، تو یہ ایک ایریا ایسا ہے جہاں مطلب خواتین کی پارٹیسپیشن اس طرح سے نہیں دیکھتے ہم، یا جس طرح سے پردے میں رکھا جاتا ہے یا ایک جیسا ہمارے یہاں کا ایک ماحول ہے، تو اس میں ایک فیمیل کا سیاست میں آنا کیسے پاسبل ہوا؟ ماشاءاللہ ہماری وسیب جو ہے بہت پیار کرنے والی ہے، بہت لونگ لوگ ہیں. یہ بات نہیں ہے، جو لوگ میدان میں آتے ہیں ان کو بڑے جو ہے رسپیکٹ سے، پیار سے سر پہ اور شفقت دی جاتی ہے، پیار دیا جاتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ان کو ڈیسائیڈ کیا جائے. ہاں دیکھیں، چند ایک عناصر اور کالی بیڑیں
ہر سطح پہ موجود ہیں, ہر ایریا میں ہیں, ہر قوم میں ہیں, ہر تمام لوگوں میں ہیں. تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوش قسمتی کہہ دیں, ہماری وسیب نے اتنا مطلب کہ باضمیر لوگ ہیں, اتنا پیار بھرا ہوا ہے ان لوگوں میں کہ وہ میرے خیال میں اپنی بیٹیوں اور بہو کی شکل میں اور اپنی مطلب کہ اپنی اولاد کی شکل میں مجھے دیکھتے ہیں. وہ کبھی اس طرح سے نہیں ہوا کہ میں ڈسہارٹ ہوئی ہوں, کبھی میں نے کہا کہ مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے, غلط کر رہی ہوں, نہیں, بلکہ انہوں نے ان کے جب ہم نے ان کے دکھ درد کو سمجھا ہے تو انہوں نے یہی سوچا ہے کہ یہ تو ہمارے بلکہ پرسان حال کوئی نہیں تھا, یہ اب ہمارے ساتھ ہمارے دکھوں کو بانٹنے آئے ہوئے ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیے, جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو ایک کامیاب عورت کے پیچھے ہم کس کا ہاتھ سمجھ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ میری فیملی بہت سپورٹیو ہے. میرے بابا جو ہیں ریٹائرڈ ہیں پولیس سے, تو وہ بہت مجھے, اس کے بعد جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ میرے ساتھ بلکہ میری پارٹی میں بھی ہیں, اس کو دیکھتے بھی ہیں, اور بلکہ ان کا اپنا ڈیزینیشن بھی ہے, اور میرے ساتھ وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. مورلی سپورٹ مجھے زیادہ ہسبینڈ سے ملی ہے, اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ بیسٹ کمپینین بھی ہیں. تو کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ آپ کے سبارڈینیٹ ہیں یا آپ ان کی سبارڈینیٹ ہیں؟ بس مکس ہی سمجھ, دونوں طرف سے بڑا بیلنس رکھ کے چل رہے ہیں. یہ سیاسی بیان ہے. موسیقی کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسے شوق نیو پیار سے دے کیے بندہ پرور میرے دل کے زخموں کو, میرے دل کے زخموں کو نیند آ گئی ہے, انہیں تم جگانے کی کوشش نہ کرنا, محبت کی جھوٹی اداؤں پہ صاحب جوانی لٹانے کی کوشش نہ کرنا, بڑے بے مروت ہیں. ثنا کافی دیر سے خاموش بیٹھی ہیں, ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے, بلکہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں اپنی اچیومنٹ کے بارے میں, کچھ ہمیں بتائیں کیسا فیل کیا, کیا آپ نے کیا. ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں, اور ہمارے دیکھنے والے ویور بنے جو ہیں وہ اس کو بالکل بالکل اسی طرح سے انجوائے کر سکیں. چلیں جی, آپ کا ریپڈ فائر راؤنڈ. سرائیکی وسیب, محبت, عشق, پاگل پن, قربانی, قربانی, سنت, سوہن حلوہ, ملتان, مارننگ شوز, ٹائم پاس, سیاست, فل مشغلہ, گڈ, میرا, نو کمنٹس, سیخ کباب, یمی, خسا, ملتانی, خسا بھی ملتانی, وینا ملک, پتہ نہیں, ڈپلومیٹک آنسر. سیاسی بیان دے رہی ہے, سیاست دانوں نا پتا چل رہا ہے نا بھائی, وہ خاتون ہے نا, تو آنسرز بھی ڈپلومیٹک آ رہے ہیں. خوبصورتی, ملتان, ساجدہ لنگا, وسیب کی بیٹی, وسیب کی بیٹی. ویری نائس, بہت بہت زبردست آنسرز دیا آپ نے. آئی ہوپ ناظرین نے بھی اتنا انجوائے کیا جتنا ہم نے انجوائے کیا. یہ ہے عید کا مزہ. کمال ہے, دیکھیں نا سیاستدان ہے, ایسی ڈپلومیسی سے انہوں نے آنسرز دیے, اور بڑی مطلب ریپڈ تھا واقعی میں, جو رسپانس تھا ریپڈ تھا. بالکل پڑھتے ہیں سیاست میں, وہ اب عادی ہو یا آدھی مجرم. آپ کو پتا ہاؤ ٹو ہینڈل. جب آپ نے کہا نا ساجدہ لنگا, تو میرا دل پتا کیا کہا, ملتان کی خوبصورتی, خوبصورتی, بالکل سارے ٹپکل ہمارا جو ملتانی چہرہ اور پیاری شکل, صحیح کہا, ساجدہ کے بعد ناانصافی ہوگی, خوبصورتی, یہ ناانصافی ہوگی وسیب کی بیٹیوں کے ساتھ. راحت بھی ملتان سے ہے, اور ڈاکٹر صاحبہ بھی ملتان سے ہے, ہم بھی ملتان سے ہی ہیں. تو میں نے کہہ دیا نا, خوبصورتی ہی ملتان ہے, ملتان کی جٹی تو مشہور ہے. ہاں بالکل. مجھے تو لوگ کہیں میں بات جاتی ہوں تو میرا انہوں نے رکھا ہوا تھا, ایک دم ساگ کانفرنس پہ میں گئی تو سارے نے میرا نام ملتانی مٹی رکھا ہوا تھا. وہ کہتے جی ملتانی مٹی, اس میں آپ کو لگتا ہے, وہ کہتے ہیں وہ گانا آپ پہ بنا ہے, وہ کون سا تھا, وہ سلونی, جو ساملی سلونی تھی, کوئی محبوبہ ایک ہوتا تھا, جنید جمشید کے, چوڑیاں پالی سری لنکن ہمارا پاکستان
जब लोग आपकी ब्यूटी का जिक्र करते हैं तो कैसी फीलिंग होती है, क्या मतलब पहला रिस्पांस क्या होता है जब लोग आपको कहते हैं कि माशाल्लाह आप इतनी खूबसूरत हैं, या इस तरह से जब कमेंट्स आते हैं? मैं ये सोचती हूँ कि उस खुदा की तख्लीक पे उसकी तारीफ हो रही है, मेरी तो नहीं है। बिल्कुल सही, तो very यही इसी का जवाब, क्योंकि जब आपकी तारीफ हो रही है तो आप ऑटोमेटिकली स्पीचलेस हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं सकते कि मैं क्या कहूँ। हाँ जी, मैं बहुत अच्छा हो रहा होता है। फील अच्छा होता है, जाहिर कि हर बंदा जिसमें जो सलाहियत हो या जो एक पॉइंट हो प्लस, उसको सुन के बंदा वैसे ही एक्साइटेड हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला की तख्लीक है, खूबसूरती वो है जो आपके इनर में है, इनर में है, जो बहुत जो अच्छी बात तक की क़यामत आपने, या बिल्कुल। जब तक आप जिंदा हो तब तक चलती है, और मतलब आपके मरने के बाद भी आपकी सिर्फ ऐसी हो जो जिसकी तारीफ हो, सिर्फ शक्ल की बात नहीं, बुढ़ापे एक्सटर्नल की बात ब्यूटी तो इतना काउंट नहीं करती जितनी इंटरनल ब्यूटी। बल्कि उसको अगर हम यूँ एक्सप्लेन करें कि वो टैलेंट जो है वो हावी हो जाता है बिल्कुल ऐसा ही आपकी है। शक्ल पे। तो इसलिए अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है और वो दुनिया को, कम्युनिटी को, ह्यूमैनिटी को फायदा दे रहा है, तो दैट इज बेस्ट। अच्छा, हावी होने पर मैं जब लोग आपकी ब्यूटी का जिक्र करते हैं तो कैसी फीलिंग होती है, क्या मतलब पहला रिस्पांस क्या होता है जब लोग आपको कहते हैं कि माशाल्लाह आप इतनी खूबसूरत हैं, या इस तरह से जब कमेंट्स आते हैं? मैं ये सोचती हूँ कि उस खुदा की तख्लीक पे उसकी तारीफ हो रही है, मेरी तो नहीं है। बिल्कुल सही, तो very nice। यही इसी का जवाब, क्योंकि जब आपकी तारीफ हो रही है तो आप ऑटोमेटिकली स्पीचलेस हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं सकते कि मैं क्या कहूँ। हाँ जी, मैं बहुत अच्छा हो रहा होता है। फील अच्छा होता है, जाहिर कि हर बंदा जिसमें जो सलाहियत हो या जो एक पॉइंट हो प्लस, उसको सुन के बंदा वैसे ही एक्साइटेड हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला की तख्लीक है, खूबसूरती वो है जो आपके इनर में है, इनर में है, जो बहुत अच्छी जो बात तक की क़यामत आपने, या जब बिल्कुल। तक आप जिंदा हो तब तक चलती है, और मतलब आपके मरने के बाद भी आपकी सिर्फ ऐसी हो जो जिसकी तारीफ हो, सिर्फ शक्ल की बात नहीं, बुढ़ापे एक्सटर्नल की ब्यूटी बात तो इतना काउंट नहीं करती जितनी इंटरनल ब्यूटी। बल्कि उसको अगर हम यूँ एक्सप्लेन करें कि वो टैलेंट जो है वो हावी हो जाता है बिल्कुल ऐसा ही आपकी है। शक्ल पे। तो इसलिए अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है और वो दुनिया को, कम्युनिटी को, ह्यूमैनिटी को फायदा दे रहा है, तो दैट इज बेस्ट। अच्छा, हावी होने पर मैं बिग फैन ऑफ बहुत नवाज़ें। जब मैं इनके घर गई थी तो इन्होंने बड़ा खूबसूरत ड्रेस वेयर किया हुआ था जिसके ऊपर वो मोर बने हुए थे। अच्छा, जब डॉक्टर साहब इतना टाइम निकाल लेती तो साजिदा साहबा, आप ये बताइए, म्यूजिक से कुछ दिलचस्पी रखती हैं? जी बहुत ज्यादा। क्या सुनती हैं ज्यादा, किस टाइप का म्यूजिक? म्यूजिक ये डिपेंड करता है मूड के ऊपर। अच्छा, जब बहुत जॉलिक टाइप हो तो बंदा थोड़ा पॉप भी सुन लेता है, लेकिन ज्यादातर मैं ये है कि फोक को बहुत ज्यादा है। अच्छा, और फोक में हमारे जो favorite वसेबी फेवरेट सिंगर? मतलब के फेवरेट सिंगर में ये है कि नुसरत फतेह खान साहब भी आते हैं, अच्छा, अताउल्लाह खान भी आते हैं, सुरैया मुल्तानी कर कि मेरी मामा की बड़ी फेवरेट है। बिल्कुल। तो इस तरह से मतलब कि वो सारे ये डिपेंड करता है आपके मूड के ऊपर, मूड किस तरह का है, फिर वैसे ही आप गाना भी सुनना पसंद करते हैं। तो आज देखें ईद का दिन है और आपका मूड भी बहुत अच्छा है, तो क्यों ना थोड़ा सा आप गुनगुना कर सुना दें ताकि नहीं, मैं गाना नहीं सुनाती, चले मैं आपको शेर सुना देती हूँ। हमारे वसेबी पोएट हैं, जरा गौर करना। क्या कहते हैं, राहत जे तंग हो मैं सारी जात करूं, बे साफ दसा तेरी जान छुटे, रब तो मंगी जाया नहीं थींदी, मंग देख दुआ तेरी जान छुटे, तेको प्यार की तुम तेरी मुजरिम हाँ, तेको प्यार की तुम तेरी मुजरिम हाँ, बेसख्त सजा तेरी जान छुटे, इवे मार ना शाकिर किस्ते विच यक मुश्त मुखा तेरी जान छुटे। आपको शायरी से लगाव है? जी, मुझे शायरी